مسیح یسوع میں سب کو سلام۔ آج کرسچن ٹاکس میں ہمارے ساتھ وکرم بھائی موجود ہے جو ہمارے ساتھ خدا کا کلام شیئر کریں گے، جس میں ہم بات کریں گے کہ آخری فصح جو مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا اس کا مقصد کیا تھا، اور ساتھ ہی جو ہم چرچز میں پاک شراکت کی ضیافت میں شراکت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، اور مسیح یسوع کو فصح کا برا کیوں کہا گیا۔ وکرم بھائی، گڈ ٹو ہیو یو ان کرسچن ٹاکس۔ تھینک یو سو مچ۔ تو وکرم بھائی، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مسیح یسوع نے جو لاسٹ سپر اپنے شاگردوں کے ساتھ لیا اس کا مطلب کیا تھا؟ جی بالکل، جب ہم پاس اوور کی یا لاسٹ سپر کی بات کرتے ہیں جو مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا، اس میں ہمیں چند بنیادی ورڈز کے پہلوؤں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پاس اوور یہ جو ایک جویش جو ہے وہ فیسٹیول تھا، جو وہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا تو ان کی جو لبریشن تھی، آزادی تھی، ٹھیک ہے، فریڈم تھی، اس کے لیے جو ان کو اس غلامی سے نجات ملی، اس کے لیے پاس اوور کو وہ سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ جو آج ہم مسیح یسوع میں ہولی کمیونین لیتے ہیں یا پھر پاک اشیاء لیتے ہیں، اس کے معنی کو بھی کچھ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کو ہم یادگاری کے طور پر ریمیمبرنس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کمیموریشن بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ریکال اینڈ شو ٹو رسپیکٹ سم ون، کہ کسی ایسی چیز کو یاد کرنا اور اس کو رسپیکٹ دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم کمیونین یا پاک اشیاء کی بات کریں تو یہ ایک کلیبوریشن ہے کہ جس میں ہم اشتراک کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اسے ہم ایک سیکرامنٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک سیکرامنٹ ہے جس کو ہم اپنے چرچز میں جو ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ دا شیئرنگ اینڈ ایکسچینج آف ڈیپ تھاٹس اینڈ فیلنگز ہے، کہ ہم اس میں یہ کوئی عام احساسات نہیں ہے۔ ہم اپنے چرچز میں جب بھی یہ بریڈ یا وائن کی رسم کو پورا کرتے ہیں تو اس میں یہ کانسیکریشن ہے، یہ اس کی تقدیس کی جاتی ہے، جیسے کہ متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 26 اور 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو مسیح یسوع نے روٹی لی اور اس کو توڑا اور برکت دے کر اپنے شاگردوں کو دی اور کہا کہ اس کو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر مسیح یسوع نے پیالہ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کو شکر کر کے اپنے شاگردوں کو دیا اور کہا کہ اس کو پیو کیونکہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو میں نے بتیروں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا ہے۔ تو اس میں مسیح یسوع سب سے پہلے جو اس روٹی کو برکت یعنی کہ بلیس کر رہے ہیں، پھر مسیح یسوع جب اس پیالے کو لیا تو پھر تھینکس کر رہے ہیں۔ تو مسیح یسوع نے پاک اشیاء لیتے ہوئے سب سے پہلے روٹی اور پیالے کی کیا کی؟ کانسیکریشن کی، تقدیس کی، اس کو مقدس کیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی بطور مسیحی یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم پاک اشیاء لیتے ہیں یا ہم اس میں شریک ہوتے ہیں یا شراکت کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خود کی تقدیس کرنی ہے، خود کو پاک بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، مقدس بنانا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ مسیح یسوع نے ہمیں ہمارے لیے کیا کچھ کیا، اپنی مسیح یسوع کی موت کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب لاسٹ سپر کی بات کرتے ہیں، ہم جو مسیح یسوع نے کھانا کھایا، یہ ہمیں مسیح یسوع کے کاموں کی، اس کے معجزات کی، اس کے بڑے بڑے کاموں کی ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ مسیح یسوع نے بطور مسیح جب وہ زمین پر تھا تو اس نے جو اپنے کاموں سے ہمیں سکھایا، ٹھیک ہے، اور جو ہم نے اس کی زندگی سے سیکھا اور سیکھ رہے ہیں، اس کی بھی یاد دہانی کہ ہمیں اس میں قائم رہنا ہے۔ پھر یہ ایک عہد کا جو عہد کیا گیا ہم سے یا جو کووننٹ ہے، ہمیں اس میں بھی قائم رہنا ہے کہ اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیں اپنے گناہوں سے کیا ملی ہے؟ معافی ملی ہے، نجات ملی ہے۔ تو یہ کووننٹ بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم اسے فائنل گلوریس فیسٹ بھی کہتے ہیں۔ فائنل گلوریس فیسٹ سے مراد یہ ہے کہ جب مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں یہ شیرہ پھر تمہارے ساتھ کبھی نہ پیوں گا جب تک کہ میں اپنے باپ کے ہاں تمہارے ساتھ ایک نیا نہ پی لوں، جام جو ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں یہ امید ملتی ہے کہ one day we will celebrate this with Christ۔ اگر ہم اس میں قائم رہتے ہیں، اس میں ابائڈ رہتے ہیں، خود کو اسے سبمٹ کرتے ہیں، اور وہ جو خدا ہے جو یہ اس بات کی نمائندگی اور اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ بات جو مسیح یسوع نے کہی کہ تم میرے ساتھ ایک نیا پیو گے، اس سے مراد ہے کہ ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، ہر روز تیار کرنا ہے تاکہ ہم فائنل گلوریس فیسٹ میں بھی کیا ہو سکیں، شامل ہو سکیں ون ڈے۔ اور اس کے لیے ہمیں خود کو تیار کیا کرنا ہے، ہر روز
ہر وقت یا اپنے چرچز میں ہمیں اپنی اس ہولی کمیونین کو پریکٹس کرنا ہے, اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم اس کو ہمارا لینے کا مقصد کیا ہے, کہ یہ ہمیں خدا کی, اس سے ہم خدا کی موت کا اظہار کرتے ہیں. اور سیلیبریشن کی بات کریں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ پاس اوور کو کیوں کرتے ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جیسے ہم نے پریویس دیکھا کہ اس کی جو سیلیبریشن کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جب خدا ان کو پرومس لینڈ میں لے کے جانا چاہتا تھا مصر کی غلامی سے, تب وہ اس کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا. لیکن سیم ایز جب اگر آج ہم اپنی بات کریں تو God delivering us from the sin and death through the work of Christ, through the life of Christ, through the sacrifice of Christ. مسیح یسوع کی موت اور اس کی جان دینے کی وسیلہ سے خدا نے ہمیں گناہ اور موت پر کیا فتح بخشی ہے. اور یہ ہم جو آج جو پاک اشیاء لیتے ہیں یا ہولی کمیونین یا اس میل کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے, اس بات کی گواہی ہے کہ اس کے جان دینے کے وسیلہ سے اس ازلی خدا کے ہمیں کیا ملی ہے, نجات ملی ہے, ڈیلیورنس ملی ہے. اب ہم اس کے وسیلہ سے گناہ پر فتح پا سکتے ہیں اور پاتے بھی ہیں, اور موت پر مسیح یسوع نے فتح پائی. اس نے کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. اس سے مراد یہ ہے کہ مسیح نے ہمیں نجات تک ہماری ڈیلیورنس کو ممکن بنایا, ٹھیک ہے, اور اس کی موت کی وجہ سے ہم اس کی بادشاہی کے کیا ہو گئے, وارث ہو گئے, اس کے شاہی کہانوں کا فرقے میں شریک ہو گیا, ہمیں برکت دی گئی ہے. کیوں؟ یہ تب ہی ممکن بنا ہے جب ہم کیا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ یاد رکھتے ہیں. اور اس میں یہ سیلیبریشن میں ہم باتیں جو ہمیں ملتی ہیں. جی وکرم بھائی, بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ ایک ریمیمبرنس ہے, ایک سیلیبریشن آف ڈیلیورنس ہے. پھر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کو اس لیے مناتے ہیں کہ جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے, اب ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم موت اور گناہ کی غلامی سے مسیح یسوع میں ڈیلیورنس پاتے ہیں. تو وکرم بھائی, آج ہم اپنے چرچز میں جو پاک شراکت کی ضیافت میں شریک ہوتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں ہم یہ بھی اہم ہے کہ سم ٹائم ہم پاک اشیاء لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس ہولی کمیونین میں شریک ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ریزنز نہیں پتا ہوتی کہ ہم کیوں لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک مسیحی کے لیے بطور مسیحی چرچ کا ممبر ہوتے ہوئے یا ایک کلیسیا کا رکن ہوتے ہوئے یا خود کو مسیح کی کلیسیا کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ جو اگر پاک اشیاء لیتا ہے یا وہ روٹی توڑتا اور شیرے میں شریک ہوتا ہے تو وہ کس بات کی نمائندگی کرتا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بدن اور خون میں شریک ہو رہے ہیں کہ اس نے جو ہمارے لیے بہایا, ہماری نجات کے لیے, گناہوں سے معافی کے لیے, تاکہ ہم نجات تک ہماری رسائی کو ممکن بنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹ calls us to be a body of Christ now, کہ یہ ہمیں مسیح کے بدن ہونے کی بھی نمائندگی کرتا ہے کہ اب ہم مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہیں. اور it connects us to a spiritual reality, یہ ہمیں حقیقی روحانیت سے بھی جو ہے اب وہ ہمارا ایک کنیکشن ہے. فار ایگزامپل دیکھیں, اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تو ہمیں ایک درمیانی کی ضرورت ہوتی تھی خدا سے بات کرنے کے لیے, یا وہ کاہن بھی ہو سکتا تھا یا خدا نے جسے چنا وہ بھی ہو سکتا تھا جو جس سے خدا باتیں کرتا تھا. لیکن آج اسپرچل ریالٹی سے ہمارا کنیکشن اس طرح ڈیولپ ہوا ہے, ٹھیک ہے, پروڈکٹیو بنا ہے کہ جب مسیح یسوع نے اپنی جان دے دی وہ خود درمیانی بن گیا تاکہ ہماری رسائی خدا پاک روح کے وسیلہ سے کیا ہو, خدا تک ممکن بن جائے. تو یہ ہمیں اسپرچل ریالٹی سے بھی جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے. مسیح یسوع کی موت سے خدا کے ساتھ ہماری صلح انسان کی پھر سے, جی صلح کا یہ بھی ایک جامہ پہنایا جاتا ہے ہمیں. اس کے ساتھ یہ مسیح یسوع کی جو کراس ہے یہ ایک پروکلیم کرتی ہے, ڈکلیئر کرتی ہے, اعلان کرتی ہے اس بات کا بھی کہ اس کی کراس کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے نجات ملی ہے, اور وہ ہماری سلویشن کا منبع ہے, ریڈیمر ہے, اور اس نے ہمیں کیا کیا ہے, رہا کیا ہے ہماری غلامی سے, ہماری کمزوریوں سے, ہماری بری عادتوں سے, یا جو بھی جس میں بھی ہم پھنسے ہوتے ہیں, پھنسے تھے یا آج پھنسے ہیں, ہمیں اس سے رہائی کا سبب دیا. بالکل, دا پاور آف دا سن سے ہمیں آزاد کیا, دا پاور آف سیٹن سے کیا ہے, دا پاور آف ججمنٹ سے کیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ہولی اور بلیم لیس ہو جائیں تاکہ ہم اس میں بڑھیں. اور اگر ہم اس سیلیبریشن کی اوور آل بات کریں تو یہ سیلیبریشن کوئی عام نہیں تھی, یہ مسیح کے بڑے گہرے احساسات تھے جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کر رہا تھا, اس کی فیلنگز تھی, اس کے ایموشنز تھے. اس سیلیبریشن سے ہمیں کچھ بلیسنگز بھی ملی ہیں, جیسے کہ پیس ہے, ڈیلیورنس ہے, ابنڈنٹ لائف ہے, ٹھیک ہے, معجزانہ تجربہ ملا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اب مسیح یسوع کے وسیلہ سے وی اوور کم دا سن تھرو کرائسٹ, کہ مسیح کے وسیلہ سے ہم گناہ پر کیا ہو جاتے, غالب آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس نے ہمیں خود میں یونائٹ کیا ہے, as well as in church,
اور چرچ کے ساتھ بھی ہماری مطابقت جو ہے محبت کو اس نے بڑھایا ہے، جس سے کیا ہوا ہے کہ ہم مسیح میں بڑھتے ہیں اور اس کمیونین میں، اس پاک اشیاء میں اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ جی بالکل وکرم بھائی، ہم جب پاک شراکت لیتے ہیں تو ہم مسیح کی چرچ کا رکن ہوتے ہوئے مسیح کے بدن ہونے کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم اس میں یونائٹڈ اگین ٹوگیدر ان کرائسٹ۔ تو وکرم بھائی، بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ مسیح یسوع کو فسح کا برہ کہا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی مقصد دیکھا جائے تو بائبل مقدس میں مسیح یسوع ہمارے لیے جو خود کو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ ایز اے برہ، فسح کا برہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس فسح کے برے کی وجہ سے یہ بندھن ٹوٹے ہیں، اس فسح کے برے کی وجہ سے ہمیں گناہوں پر فتح ملی ہے، اس فتح کے برے کی وجہ سے ہماری نجات ممکن بنی ہے، اس فتح کے برے کی وجہ سے آج ہم اس سے باتیں کر پاتے ہیں ڈائریکٹ، کسی درمیانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس فسح کے برے کے بارے میں جو ہمارا کرائسٹ آر پاس اوور لیمب ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں forgiveness اور salvation کے کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو God forgiveness from the sin through the Christ, through the sacrifice of Christ، یعنی کہ مسیح کے جان دینے کی وسیلہ سے جو ہمیں معافی ملی اور جو نجات ہمارے لیے ممکن ہوئی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم معافی کی بات کریں تو اگر پری موسیس دیکھیں، موسیٰ سے پہلے دیکھیں، so one sacrifice for one man، کاہن اور ہابل نے اپنے لیے قربانی دی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں پاس اوور کی بات کریں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، سو ون سیکریفائس فار ون فیملی، جب خدا نے چاہا کہ وہ پرومس لینڈ میں جائیں تو انہوں نے اپنی فیملی کے لیے ایک برہ ذبح کیا تاکہ موت کا فرشتہ ان کے گھر کے اوپر سے گزر جائے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک فیملی کو محفوظ کیا۔ اور اگر ہم ڈے آف اٹونمنٹ کی بات کریں، یعنی کہ یوم کفارہ، جب کاہن سال کے آخر پر ہیکل میں جاتا تھا، سو ون سیکریفائس فار ون نیشن، ایک ہی قربانی سے پورا ملک یا پوری کنٹری کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جلالی خدا بتاتا ہے کہ ون سیکریفائس فار ہول نیشن جیسس کرائسٹ، وہ ازلی ابدی خدا جلالی جس نے کامل قربانی دے کر بطور انسان اور بطور خدا کامل قربانی دے کر ہمیں کیا کیا ہے، محفوظ کیا ہے۔ اور اس کی اس قربانی سے ہمیں کیا ملی ہے، حقیقی معافی، اور اس معافی کے ساتھ ساتھ ہمیں نجات کا تجربہ ملا ہے۔ سلویشن کی بات کریں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سلویشن کا جو کانسیپٹ تھا، یہ نجات کس طرح پاتے تھے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، پرانے عہد میں، تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا اس کے ساتھ ضروری ہے۔ جب مسیح یسوع کی پروفیسیز پر، مسیح یسوع کی جو پیش گوئیوں پر، اس کے آنے پر، جیسے کہ ہمیں یسایہ 9 میں ملتا ہے کہ بیٹا تولد ہوگا، تو اس کی باتوں پر جو ایمان رکھتے تھے کہ وہ آئے گا اور جلد آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا آنا ضرور ہے، تو اس سے وہ نجات پاتے تھے، مسیح پر، اس کی پروفیسیز پر ایمان رکھنے سے۔ تو اسی طرح آج مسیح یسوع چونکہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی اور وہ ایک دن پھر آئے گا، تو اس پر اب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم تو نجات پاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے۔ لیکن ان کے ہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ مسیح کی پیشگوئیوں پر، پروفیسیز پر ایمان رکھتے تھے، تو اسی سے نجات پا جاتے تھے۔ تو اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 5 باب پر اس کی 7 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، کرائسٹ آر پاس اوور لیمب ہیز بین سیکریفائزڈ، یہ مسیحی وہ برہ تھا فسح کا جس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی تاکہ اس کی جان کے وسیلہ سے ہم معافی پائیں۔ وہ گناہ سے نہیں واقف تھا، اس نے گناہ نہیں کیا تھا، وہ بے عیب تھا، اور اس نے انسان کی شکل کو اختیار کر لیا اور خود کو ہمارے لیے قربان کر دیا اور مکمل نجات ٹھہرایا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پا سکیں۔ جی وکرم بھائی، بالکل ہم فورگیونیس کی بات آپ نے کی، تو نہ تو فورگیونیس اور سلویشن ہم ڈیزرو کرتے تھے اپنے کاموں سے، بلکہ مسیح کی راست بازی سے اور خداوند کے فضل سے، مسیح یسوع کے وسیلے سے ممکن ہوئی۔ تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مسیح یسوع کو فسح کا برہ کہا جاتا ہے، تو اسی لیے یوحنا کا پہلا باب اور اس کے 29 آیت میں پڑھیں تو یہ لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، آمین۔ یعنی کہ خدا کا برہ، دا گاڈز لیم، دا پاس اوور لیم، ہمارا کفارہ دیا اس نے، کیونکہ وہ پرفیکٹ گاڈ تھا، ڈیوائن سن تھا۔ تو لیکن میں خداوند کا شکر ہے اس فضل کے لیے کہ خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا تھا کہ ہم نجات کو، فورگیونیس کو حاصل کر سکیں اور مسیح کے سلیوشن کو انجوائے کر سکیں، اور اس کے فضل میں دن بدن مزید بڑھتے جائیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں اپنی زندگیوں سے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فائنل پریکٹیکل لیسنز میں میں یہی کہوں گا کہ گاڈ وانٹس us to be holy people، وہ چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں،
اس کی رہنمائی میں چلیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم سبمیسیو بنیں, یعنی کہ ہم عاجز بنیں جس طرح ہمارا خدا عاجز ہے. Likeness Christ. ہاں, وہ چاہتا ہے کہ ہم خود کو سرینڈر کر دیں. what we have to surrender him, اور ہر دن اس میں مریں, جئیں اور اس میں جئیں. اور اس کے ساتھ پریکٹیکل اگر میں بات کروں تو ہمیں کرنتھیوں 11 باب اس کی 26 اور 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے جب تک کہ وہ نہ آئے. اور جو کوئی نامناسب طور پر یعنی کہ انوردلی اس روٹی یا شیرے میں سے کھاتا ہے وہ خداوند کا قصوروار ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ جب ہم یہ روٹی یا شیرہ لیتے ہیں تو ہم خدا کی موت کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں انوردلی طور پر اسے نہیں کھانا تاکہ ہم قصوروار ٹھہریں, بلکہ we have to honor the body of Christ. ہمیں مسیح کے بدن کو آنر کرنا ہے. اور لکھا ہے کہ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے. we have to examine himself, کہ خود کو آزمانا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے تاکہ ہم جانیں کہ ہم کس حد تک اس میں شمولیت کرتے ہیں, اس میں شامل ہوتے ہیں, اور مسیح یسوع کے اس میل میں اسے سیلیبریٹ کرنے میں کس محبت اور تجسس سے خدا کو پریزنٹ کرتے ہیں. بالکل وکرم بھائی صحیح کہا. ہمیں اپنی اسپرچل کسوٹی پر اپنی ذات کو جو ریلائز کرتے رہنا کہ ہم کہاں اسپرچل سٹینڈ کرتے ہیں اور کتنی گرو کی کتنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم جب اس روٹی کیونکہ اس کی ہولینس کو اس کو آنر کر سکیں, اس کو ویلیو کر سکیں اور اس سے برکتیں حاصل کر سکیں. تھینک یو سو مچ وکرم بھائی آج کے کلام کے لیے. ہماری دعا ہے کہ آج کا کلام بہت سی زندگی کو بدلنے کا اور ان کو برکت دینے کا سبب بنے. آمین. تھینک یو سو مچ فار کمنگ.